نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اچھا جی، آج ہم گزشتہ سے پیوستہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورۂ آفاق مجموعہ حدیث یعنی مشکات الانوار فی ما روی عن اللہ من الاخبار، جو کہ 101 احادیث قدسیہ پر مشتمل ان کی ایک بڑی نایاب نادر تالیف یا مؤلفات فی الحدیث میں سے ہے، اس کی ایک نشست ہم نے آپ کے سامنے جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس کی ہم نے 3-4 روز قبل پیش کی تھی۔ آج اس سے اگلی نشست اور 101 حدیث قدسی مشکات الانوار کی ترتیب کے حساب سے چوتھی نشست اور نئے ایڈیشن کے حساب سے دوسری نشست آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک ہی ملتے جلتے مضمون کی 3 مختلف احادیث کا آپ کے سامنے مطالعہ، آپ کے سامنے انتخاب کر کے لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث نمبر الثانی عشر یعنی حدیث نمبر 12 ہے جو صفحہ نمبر 120 پر ہے نئے ایڈیشن میں۔ اس کے بعد حدیث الثالث والثلاثون یعنی حدیث نمبر 33 ہے، اور پھر حدیث نمبر آخری 21 کا جو سیگمنٹ ہے اس میں سے 8 اور کتاب کی ترتیب میں 40 40 80 اور 8 88 88 وہ صفحہ نمبر 268 268 پر ہے۔ مضمون ملتا جلتا ہوگا باہم تینوں احادیث کا، تو چنانچہ ہم نے سوچا کہ ایک ہی نشست میں ان کا مطالعہ کر لیا جائے۔ پرانی نئے ایڈیشن میں 120 صفحہ ہے، پرانے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 100 ہے، حدیث نمبر 12 ہے، براہ راست صحابی کے نام سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 2566 2566 یعنی 2566 پر ملے گی آپ کو، مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان اور سنن دارمی میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ حدیث قدسی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام حضور علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری جلال میری ذات میری عزت کی خاطر آپس میں باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ متحابون یہ اسم الفاعل کی جمع ہے متفاعلون کے وزن پر، متفاعل اسم الفاعل ہے، باب تفاعل یتفاعل تفاعل، ٹھیک ہے نا، ثلاثی مزید فی کا باب تفاعل، جیسے متجالس، ٹھیک ہے، متقاصل، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے متفاعل کے وزن پر المتحاب۔ اور اس باب کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مادہ اشتقاق کا جو فعل یا عمل ہوتا ہے مادہ، اس کا معنی وہ باہم دونوں طرف سے یا چاروں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی ریسیپروکل ہوتا ہے اور یعنی کہ بائی لیٹرل یا کو لیٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میوچول، باہم آپس میں ہر طرف سے ایک عمل ہو رہا ہوگا۔ جیسے محبت کا مادہ ہے تو المتحابون تو سارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، متجالسون تو باہم آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے، متصاحبون تو باہم لوگ ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ آگے یہ الفاظ مزید آئیں گے بھی اگلی حدیثوں میں بھی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری ذات کی خاطر میری عزت کی خاطر باہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے،
الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے، آج میں ان کو اپنے سایہ خاص میں، رحمت خاص میں دیکھنا، بٹھانا اور ان کو اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ تو دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، کوئی نیک عمل نہیں بتایا گیا، یعنی ان کا عمل بظاہر کوئی عبادت کا، تعبد کا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ وہ جو اعمال ہوتے ہیں جن پر زور دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی عمل بظاہر نہیں ہے۔ اور عمل فعل کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ان کا فعل کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت تو ایک دل کی کیفیت ہے نا، یہ تو افعال القلوب میں سے ہے۔ اس کے مظاہر ضرور مختلف اس میں ظاہر ہوتے ہیں ایکشنز میں، وہ ہم آگے اگلی حدیثوں میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن ہے یہ پیورلی افعال قلوب، دل کے افعال میں سے ہے، اندر چھپا ہوا ایک جذبہ ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو اخلاص ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کے لیے، خیر خواہی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی بھائی خواہی، بھلائی چاہنا، بے لوث محبت، بے غرض محبت، وہ ان نوٹس نہیں جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اس کی قدر ہے کہ جو آپ کسی کے لیے اخلاص رکھتے ہو، خلوص دل رکھتے ہو، تو وہ خلوص دل جو ہے، وہ محبت جو ہے، وہ کسی کی نیکی بھلائی چاہنا اور بے لوث بے غرض تعلق، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری خاطر بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی بزنس، نسل، رنگ نسل یا کسی دنیاوی مفاد کے پیش نظر، کوئی بھی دنیاوی ریلیونس نہیں ہو، اور صرف میری عزت کی خاطر، فار دا سیک آف مائی سیلف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو میں ان کو قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان کو اپنے سایہ خاص میں جگہ دوں گا۔ اسی مضمون کا تسلسل آگے حدیث الثالث والثلاثون، حدیث نمبر 33، صفحہ نمبر 172، فرماتے ہیں عن معاذ بن جبل، اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہی ہیں جن کو گزشتہ نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے سفیر، ایمبیسڈر، اور فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، فرمایا کہ میری خاطر باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ان کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی اس پہ غبطہ یعنی رشک محسوس کریں گے۔ ایسے قابل رشک نور کے ممبروں پر میں ان لوگوں کو وہاں بٹھاؤں گا جو میری خاطر آپس میں باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو دیکھو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقبول، کتنا مأجور عمل ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو نور کے ایسے ممبروں پر نمایاں کر کے اعزاز و اکرام و تکریم کے ساتھ بٹھاؤں گا کہ ان کی نشستوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء بھی رشک سے دیکھا کریں گے کہ یہ تو نہ نبی ہیں نہ صدیق، شہداء ہیں تو صالحین، اولیاء، اور آپس میں صرف ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اسی مضمون کو تھوڑا سا اگلے تھوڑا سا بڑھایا ہے مزید چند الفاظ کے ساتھ، اب وہ دیکھیے صفحہ نمبر 268، الحدیث الثامن، حدیث نمبر 8 آخری 21 میں سے، اور ویسے اس کتاب کی ترتیب میں حدیث نمبر 88۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت ان لوگوں پر واجب کر دی جو باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ محبت فرشی نہیں رہی، وہ بڑھ کے عرشی ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی پھر ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وہ لوگ جو باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور والمتجالسین فیہ، میری خاطر صرف محبت نہیں کرتے، اس محبت کو ظاہر اس طرح کرتے ہیں میری خاطر باہم ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، مجالست، سنگت، صحبت اختیار، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کو مل بیٹھنا اس کی رضا کی خاطر، اس کے نام کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ایسے لوگوں پر واجب کر دیتا ہے۔
والمتبادلین فیہ، اور میری خاطر باہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. خرچ چاہے وہ کیش میں ہو، کائنڈ میں ہو، ٹائم میں ہو، دامے درمے قدمے سخنے، پیسہ ہو، مال ہو، یا وہ مسکراہٹ ہو، خوشیاں ہوں، آسانیاں ہوں، میری خاطر باہم ایک دوسرے پر سپینڈنگ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیادت کو جاتے ہیں بیمار ہو جائیں، غم خوشی میں خوشیاں ایک دوسرے کی شیئر کرنے، ایک دوسرے پر مال دولت پیسہ وقت خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں میری رضا کی خاطر، تو میں اپنے آپ پر ان کی محبت واجب کر لیتا ہوں. والمتزاورین فیہ، اور میری خاطر باہم ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کے لیے، ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے بغلگیر معانقہ مصافحہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، بڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کی صحبت زیارت ملاقات کے لیے، میں اپنے آپ پر ان کی محبت واجب کر دیتا ہوں. تو ہمارا دین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی زیارت صحبت ملاقات کے لیے جانا، ایک دوسرے پر مال جان عزت شہرت دولت خرچ کرنے کا جو ہے وہ سبق دے رہا ہے. اور اس سے ان محبتوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر آپ کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت اپنے اوپر اپنی واجب کر دیتے ہیں. آخر میں ہم اشفاق صاحب اور واصف صاحب کی اس بات پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں نا اللہ سے کہ آپ کو ملے، چاہے وہ دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سکون ہو، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، وہی چیز اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں. جو آپ دینا شروع کر دیں وہی پلٹ کر بڑھ کر آپ کو ملنا، ملٹیپلائی ہو کر، کئی گنا اسکوائر ہو کر، ٹھیک ہے نا، آپ کو بڑھ کر ملنی شروع ہو جائے گی، ریسیپروکیٹ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملے گی، اور اس یونیورس کے مخلوق کے جو اللہ ہی کا کنبہ ہے، اللہ ہی کے مظاہر ہیں، ان سے بھی ملنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو انگریزی میں آج کل اس کو کہتے ہیں، ایک پوری سائنس، ایک پوری فیلڈ ایک ڈیولپ ہو گئی، لا آف اٹریکشن. تو وہ کہتے ہیں واٹ یو گیو از واٹ یو ریسیو. جو آپ دیتے ہو وہی بڑھ کے ملتا ہے. چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ نعمت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ آسانیاں ہوں، فراوانیاں ہوں، جو چیز آپ کو چاہیے وہ دینا شروع کر دیں، دینے سے وہ بڑھ کے ملنی شروع ہو جائے گی. وجبت محبتی، میں نے اپنے آپ پر ان کی محبت واجب کر دی. للمتحابین فیہ، وہ جو میری خاطر باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فیہ، میری خاطر باہم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت سنگت بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. والمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک دوسرے کے آفس جاتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت سے کنسرنڈ رہتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غم خوشی ان کو بادر کرتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور میری خاطر باہم ایک دوسرے پر سپینڈنگ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں میری رضا اور میری محبت حاصل کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء اللہ سے، اپنے باہم اس کی نام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی صفوں میں شامل فرمائے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے مشن کا، ان کے پیغام، ان کے افکار کا اس زمانے میں فروغ فرمائے. ہمارے مرشد شیخ العالم غوث زمان حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے. خواجہ ابوالجمال پیر بدر عالم جان صاحب کے سفر و حضر میں مزید آسانیاں، برکتیں، مزید ترقیاں، نعمتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.